قدیر بھائی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ جو اصل پیر ہوتا ہے یا اللہ والا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آتا ہے. یہ میں نے آج تک آپ کو بات کبھی نہیں بتائی. بلال کتب صاحب کو میں نے بتائی تھی. فرسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے بہت خوبصورت خواب نظر آیا تھا. رات کو مجھے ایسا نظر آیا تھا کہ میں ایک جس طرح نکلتا ہوا سورج ہوتا ہے یا غروب ہوتا سورج ہوتا ہے افق کے پاس، تو مجھے ایک ایسی لائٹ نظر آئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس لائٹ کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہوں. یہ خواب میں نے اپنا بلال صاحب کو سنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ قدیر بھائی بہت نیک انسان ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب نظر آیا. اور میں اسی لیے اپنے بچوں کو بھی لے کے آیا تھا پھر آپ کے پاس تھا کہ آپ اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھیں. اچھا قدیر بھائی، اب دیکھنے والوں کو آپ پلیز ایک تو ذکر کا طریقہ بتائیے گا تاکہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ذکر آپ سے سیکھ سکیں اور یہ ہم آج کی ملاقات کا حصول ہمارا یہ ایک ہو جائے. دیکھنے اپنے ناظرین جو ہیں دیکھنے والے انہیں میں دو باتیں عرض کروں گا. آپ ایک فرما لیں دو عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گناہ گار انسان ہوں. یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس بات یا اس محبت کا اظہار کیا. اللہ ہمارا یہ تعلق یا ایک محبت سلامت رکھے. اسی کا دوسرا پہلو کہ کہیں آپ کو رغبت وہ جو قرآن و سنت کی طرف لے جائے وہ ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے انتظار میں نہ رہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے، کلام ذاتی نازل فرما دیا، اس کے بعد کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھے کہ اللہ مجھے کوئی خصوصی اشارہ دے تو میں اس کے حضور سجدہ کروں گا، یہ گستاخی ہو جائے. ہماری ضرورت ساری پوری ہے لیکن وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے. لیکن ہر وہ اشارہ جو قرآن و سنت کی طرف لے جائے یہ اصول ہے. یہ تو پہلا حصہ. دوسری بات جو طریقہ ذکر محترم نے فرمایا، سلاسل تصوف جو ہیں وہ لگ بھگ 17 کے قریب 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں جن میں سے نقشبندیہ ویسیہ ایک ہے. ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے ذکر کا، اسے ذکر خفی کہتے ہیں، پاس انفاس بھی کہتے ہیں. اب جو سیکھنا چاہے اس کو سکھانے کا ایک ضابطہ ہے، لیکن بالعموم جاننے کے لیے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ قبلہ رخ بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند رکھیں، منہ بند رکھیں، دھیان اپنا قلب پر رکھیں، محسوس کریں کہ اپنے اللہ کے روبرو، چونکہ اس کی ذات تو ہر جگہ موجود. تو اللہ کی رضا کے لیے کلام نے سانس لیں تو خیال کریں لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آتا ہے اور دل میں اترتا جاتا ہے. سانس خارج کرتے ہیں تو خیال فرمائیں لفظ ہو باہر سے دل پر چوٹ کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. یہ اللہ ہو، کلام سے نہیں خیال سے. اب یہ یاد رکھیں یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، طریقہ ہے ذکر کا. اگر کوئی یہ کہہ دے یہی ذکر ہے پھر اس پر جو ہے فقہ کا اطلاق ہوگا. اس کے نتائج میں آپ غور فرمائیے گا. میں جب ابراڈ سفر کرتا ہوں میں نے کئی سیشن ایسے بھی لیے ہیں غیر مسلم سے، ان کی ڈیمانڈ پر. وہ جب سنتے ہیں کہ ایک اسپرچول لیڈر آیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسپرچولیزم سے ہمیں سکون ملے گا. تو ان کی ڈیمانڈ پر میں نے یہ کئی سیشن لیے ہیں. آپ یقین مانیں میڈیٹیشن علاج غیر مسلم یہ طریقے سے اللہ کا نام لیتا ہے تو ہم تو یہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ شاید کسی کے سامنے اس کا منہ رکھنے کے لیے بھی کہہ دیں، وہاں اسٹریٹ اوے جواب ہوتا ہے یس سر نو. یقین مانیں آج تک یورپ میں بھی مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، انگلینڈ میں بھی یہ مجھے تجربہ ہوا ہے، اور فار ویسٹ کینیڈا امریکہ میں بھی کسی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں اس سے مجھے سکھ نہیں آیا. ہم تو مسلمان ہیں. عبادت کے لیے اپنی اللہ کو یاد جو ہے کرنا، اس سے اس کی رضا اور پھر اس کی رضا کے ساتھ قرب کے راستے آسان ہوں گے. ایک بات جو محترم نے پہلے کہی تھی اس کے جواب میں بھی میں نے کچھ گزارشات پیش کی، وہ یہ ہے کیسے تلاش کرے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. رشتہ مانگ رہے ہو، تعلق مانگ رہے ہو بندگی کا اللہ رب العالمین سے،
عالمین کا مالک ہے، تیری احتیاج نہیں پوری کرے گا، یہاں جھانک لو، صدق یہاں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ میں کیفیت قلبی سیکھنا چاہتا ہوں، صرف یہاں سے پوچھ لو سیکھنا چاہتے ہو، واقعی چاہتے ہوگے، وہ مسبب الاسباب ہے، تجھے سبب نہیں، کئی راستے، ایک سبیل نہیں، سبیلیں عطا فرما دے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اپنے قلب میں دیکھیں، کیا جو کہہ رہے ہو اس کے ساتھ مخلص ہو، اپنے اللہ سے مانگو، عطا فرمانا یہ اس کی شان ہے، مخلوق محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، یقیناً عطا فرما دے۔ ذکر کا طریقہ ہے کہ بتا دیں۔ طریقہ ذکر میں نے ناظرین آپ کو عرض کیا، یاد رکھیے گا، استاد اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ بھٹک نہ سکے، آنکھیں بند ہیں، آپ متوجہ ہیں، کچھ دیر پہلے انہوں نے بات کی، مشاہدات کی، آپ کی خواہش بھی منعکس ہو سکتی ہے، آپ خود کچھ کسی ازمپشن پر جا سکتے ہیں، شیطان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ایسے آپ کے سامنے منکشف کر کے بھٹکانے کی کوشش نہ کر۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ عبادت میں محو تھے، ایک فضا میں تخت آیا بڑا سنہری، ہر طرف روشنی ہو، آواز دی، اے قادر تیری عبادات قبول ہیں، اب جنت واجب ہے تجھ پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات، یہ ارشاد دنیا میں جنت کا اس طرح اعلان تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں فرمایا گیا، تو قادر کون ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو ہر شے ختم ہو گئی، اور آپ نے بھاگتے شیطان کی آواز سنی، اس نے کہا اے قادر آج تجھے تیرے علم نے بچایا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اب اس پر جب بحث آتی ہے تو تحقیق والے کہتے ہیں، محقق، کہ پہلے حملے سے دوسرا حملہ زیادہ سخت تھا، کہ جہاں اس نے کہا آپ کو اپنے علم نے بچایا، اگر وہ اس زوم میں چلے جاتے کہ میرے علم سے بچاؤں تو اللہ کی قدرت کا انکار کر گئے۔ اس لیے یہ بڑا نازک موضوع ہوتا ہے، طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھیں بند ہوں، متوجہ اللہ ہو کر بیٹھیں، سانس آئے تو لفظ اللہ دل کے اندر اترے، سانس خارج ہو تو یہ دیکھیں، اور جتنا ذکر اپنے خلوص اور نیت سے کریں گے، جتنی اسے شرف قبولیت نصیب ہوگی، جہاں آپ ہیں وہاں سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر مجھ جیسا خطا کار ہے تو دن کی اس کی اگر 7 غلطیاں ہیں تو 6 ہو جائیں گی، 7 نہیں رہیں گی، 5 ہو جائیں گی، کرتا رہے، آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی۔ اور اگر ایک نیک آدمی ہے تو اس کی ورع اور نیکی جو تقوی ہے اس میں اور اضافہ ہوگا، اور خلوص بڑھے گا۔ ہمیشہ ضابطہ اور اصول قرآن و سنت رکھیے گا۔ بہت شکریہ قدیر بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔